اچھا پنڈی کا نام لیا آپ نے, مجھے ایک سوال, مطلب سوال کیا ہے, ایک کلپ ہے, وہ سنا نہیں سکتا, دوسرے کسی ٹی وی کا ہے تو کچھ ہمیں ایشو نہ ہو. عارف حمید بھٹی صاحب ہمیشہ سے اپنے جی جی دبنگ بیان دینے کے بارے میں مشہور ہیں. وہ فرماتے ہیں اپنے پروگرام میں کہ نواز شریف صاحب نے اور فضل الرحمان صاحب نے یہ بات پکی اندر سے کر لی ہوئی ہے کہ پی ڈی ایم جو لانگ مارچ کرے گی وہ اسلام آباد میں نہیں ہوگا, پنڈی میں ہوگا. اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے وہ کہاں ہوگا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ صرف پٹی صاحب والی کر دی ہیں یا کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں, کسی وقت بھی کسی پہ بھی ایمان آ سکتا ہے, اور بھٹی صاحب ہیں ان پہ کچھ عرصے سے عوام میں تو تبدیلی نہیں آئی, لیکن بھٹی صاحب میں تبدیلی کچھ مہینوں سے آئی ہوئی ہے. اور میں نے یہ نہیں نوٹ کیا صرف کہ وہ پنڈی پنڈی بار بار کہہ رہے تھے, میں نے یہ نوٹس کیا کہ انہوں نے محترم 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 محترمہ 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 پنڈی سے زیادہ دہرایا. بیسکلی بات سمپل سی ہے کہ بھٹی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے تو یہ کہا کہ میرا تجزیہ نہیں, میری خبر ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ تو لاجیکل بھی بات ہے نا. دیکھیں, جب ایران 2014 میں دھرنا دے رہے تھے تو وہ حکومت کے خلاف دے رہے تھے. حکومت بیٹھی ہوئی تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں, ان کا ڈی چوک میں اسلام آباد میں دھرنا دینا بتا. اب آپ کو پتا ہے حکومت اسلام آباد میں تو ہے نہیں, تو اب جب آپ دھرنا دیں گے تو آپ دھرنا تو وہاں دیں گے نا جو سیٹ آف پاور ہے. تو پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کے کیوں انسان 1-2 کلومیٹر آگے کیوں تکلیف کرے؟ جہاں مطلب ہے اقتدار ہے, جہاں اختیار ہے, ادھر ہی دھرنا دینا چاہیے. تو یہ تو لاجیکل سی بات ہے. آپ پرائم منسٹر ہاؤس جا کے کیا کریں, وہاں کون ہے؟ وہاں کوئی وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے, وہاں کوئی ڈیسیجن میکر بیٹھا ہوا ہے, اس سے تو گلہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ یقین مانیں جو سیلیبریٹی بیٹھے ہوئے ہیں شیروانی پہن کے, ان سے تو بیچاروں سے مجھے تو کوئی گلا نہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ پلیز یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگ جو سپورٹ کر رہے ہیں نواز شریف کے اس بیانیے, تو میری بڑے لوگوں سے کل پرسوں بات ہوئی ڈیموکریٹ سے, اور بات یہ ہے کہ ہمیں یہ قبول نہیں کہ آپ ایک کٹ پتلی کو بدل کے دوسرا کٹ پتلی لے آئے. ہمیں یہ چاہیے ہی نہیں ہے کہ ایک ہینڈسم کو بدل کے دوسرا ہینڈسم لے, نہیں یہ نہیں چاہیے ہم کو یہ کاسمیٹک چینج نہیں چاہیے. عمران سے ہمیں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, آپ اس کا اچار ڈالیں, آپ اس کو 10 سال رکھیں, کوئی پرابلم نہیں. ہمیں مسئلہ ہے جمہوریت سے, ہمیں مسئلہ ہے سیاسی مداخلت سے, ہمیں مسئلہ ہے کاسمیٹک کیموفلاج سے, اور یہ بدلنا ہوگا. نواز شریف وزیر اعظم چوتھی بار بنے نہ بنے, مریم نواز شریف اگلے 3 مہینے 3 سال میں وزیر اعظم بنے نہ بنے, لیکن جس چیز کا انہوں نے آغاز کیا ہے, اور وہ وہی کر سکتے تھے, جس چیز کا انہوں نے آغاز کیا ہے وہ ایک نیشنل ڈائیلاگ ہے, ایک ڈیبیٹ چھیڑ پڑی ہے جو اب پیچھے اس لیول سے اب پیچھے آپ آ ہی نہیں سکتے. جو بات چھڑ پڑی ہے, جو پنجاب میں ہو رہی ہے, جو پاکستان کے دل میں ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ آرمی, جو آپ اس کو نام دیں, وہ سیاسی مداخلت نہیں کریں گے. الیکشنز فیئر اینڈ فری ہوں گے, 18ویں ترمیم ہو یا اور کسی قسم کی مداخلت و آئین میں یہ نہیں ہوگی, اور جو مداخلت کرے گا وہ آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوگا. اور اب یہ مہم شروع ہو چکی ہے. اس مہم کا پی ڈی ایم کے نام سے یا پی ڈی ایم کے 11 جماعتوں سے یا 10 فریق سے تعلق نہیں ہے. یہ ڈیبیٹ عوام میں ہو چکی ہے, اس سے اب پیچھے عوام بھی نہیں ہٹے گی اور یہ ملک نہیں ہٹ سکتا. یہ ایک تاریخی موڑ ہے. اب اس کو 3 مہینے لگے یا 3 سال لگے یا 30 سال لگے, میں تو نہیں سمجھتی کہ کوئی اور چیف آف آرمی سٹاف یہ رسک ہی نہیں لے سکتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. جو جنرل اسد رانی صاحب نے کرنٹ ویو بی بی سی کو دیا ہے, اگر آپ سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, اتنی سیویئر انڈائٹمنٹ. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ سارے تجربے فیل ہوئے ہیں. انہوں نے سیاسی مداخلت کو لے کے کہا کہ سیاسی مداخلت کے تجربے فیل ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ لوگوں کو جب کوئی ہم نے کسی کی ڈینسٹی ختم کرنے کی کوشش کی ہے, وہ تجربات فیل ہوئے. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا انڈیا تو مسئلہ ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا ہمارے اندرونی مسائل ہمیشہ مسئلہ تھے, اور اس بار پوری طرح سے اندرونی مسائل سے ہم اندر سے دیمک آ رہی ہیں. یہ کہا انہوں نے کہا سب سے بڑی بات یہ کہ اس
حکومت کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کیونکہ یہ تاثر کہ آرمڈ فورسز اور یہ جو سلیکٹرز کی جو نام آ گئے، یہ سب سے بڑا خطرہ ہے، ایک اینارکی کی طرف جا رہا ہے اور ہم یہ افورڈ نہیں کرتے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی تیزی سے، تو ظاہر ہے دھرنا بھی پنڈی ہی میں بنتا ہے نا، دھرنا یا جی ایچ کیو کے سامنے یا پارا کے سامنے بنتا ہے. اور بھٹی صاحب نے آپ کو کہہ دیا، بار آپ نے بھٹی صاحب نے تو ہاتھ اٹھا کے کہہ دیے، ہاتھ بھی اٹھا کے اور ٹیبل بھی بجا بجا کے. اور محترم اچھا، تو میں تو سمجھتی ہوں کہ اب اور ہم کیا کہیں. وقت بدل گیا ہے. وہ کہتے ہیں نا، مریم نے کہا تھا کہ صفحہ بدلتے دیر نہیں لگتی. پٹی صاحب کا صفحہ کافی دیر سے بدلا ہوا جیسے آپ نے کہا. اچھا، اس میں آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ نے جانا کہاں ہے، جہاں سے کچھ ملنا ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب جب تھے وہ پاور میں تھے، ان کی حکومت تھی، تو عمران خان نے ان کے دروازے کے آگے جا کے دھرنا دیا تھا. تو اب اگر اس طرف دھرنا دیا جائے گا تو کیونکہ جہاں پہ پاور ہے دھرنا وہیں پہ، یہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے. لیٹس موو ٹو نیکسٹ کوسچن. اچھا، ابھی آپ نے نام لیا ہے اسد درانی صاحب کا. جو الزامات میاں نواز شریف نے عائد کیے، اس پر پورے ملک میں واویلا، ہر طرف پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. انہی الزامات کی تائید سابق ڈی جی آئی ابھی آپ نے کہا اسد درانی نے کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ سیاست میں مداخلت ہوتی ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ اس بیان کے بعد وہ جو جذبات بھڑکتے ہوتے ہیں، وہ جذبات بھڑکے کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیے، فارمر ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ریٹائرڈ جنرل ہے، اور اسد درانی صاحب کوئی ایسے ویسے ڈی جی آئی ایس آئی بھی نہیں. ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس آئی میں بھی فرق ہوتا ہے. اسد درانی صاحب کا جو لیول ہے، اور مجھے اتفاق ہوا ہے بڑی 2013 میں جب میں آئی تو میں نے ان کو آبزرو کیا ہے، ان سے کافی بریفنگز میں نے لی ہیں، اور ان کی غور سے بات سنیں. اور دوسرا یہ کہ میرا خیال ہے وہ بڑی سنسیئرلی بات کر رہے تھے، اور انہوں نے صرف یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کرنی. میں تو ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ نواز شریف صاحب نے تو بڑے ابھی پڑھے رکھے ہیں، بڑے پردے انہوں نے رکھے ہیں. انہوں نے تو 2 کرداروں کا نام لیا ہے، یہ بڑا انہوں نے پردہ رکھا ہے. اور ایک سٹیٹسمن کے لیے